7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران سینکڑوں یہودیوں کو یرغمال بنایا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطین پر حملے کرنا شروع کر دیا اور یہ لگاتار 2 سال سے زیادہ فلسطین میں غزہ اور دیگر مقامات پر حملے کرتا رہا، جس میں ہزاروں فلسطینی افراد شہید ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اسی پس منظر میں بیت المقدس کی تاریخ۔ بیت المقدس دنیا کے قدیم ترین اور مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور یہ تینوں آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مقدس مقام رکھتا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان قبلہ کے بدلنے سے پہلے تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ابتدائی تعمیر۔ قدیم تاریخ۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ سن 620 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1961 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ مسلم تاریخ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، 2 ہجری سن 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ یہاں تک کہ حکم الہی کے مطابق کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 سن میں عہد فاروقی میں عیسائیوں میں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 سن میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ عثمانی دور۔ 1517 سے 1917 تک بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام رہا۔ اس دور میں شہر میں امن، تعمیرات اور مذہبی ہم آہنگی رہی۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس کے جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1966 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی تباہی سے ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا گیا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ سہاں بیت المقدس 21 اگست کو 1969 کو ایک یہودی نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب میں عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کر سکے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور اس حادثے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک میں اسلامی تعاون تنظیم قائم کی گئی۔ تاہم
1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم پھر دوبارہ غفلت کا شکار ہو گئی اور فلسطین میں نسل کشی کے باوجود یہ تنظیم صرف بیانات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔